بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ تو آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شہر آفاق نظم جواب شکوہ کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نظم جواب شکوہ کے چوتھے بند کی آسان تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گی اور آپ اس کو اپنے کالج کے ایکٹیویٹیز کے لیے اور خاص کر ایجوکیشن کے لیے اور نظم کے اس حصے میں اس کو سیکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آپ اس کو اچھی طرح سے استعمال کریں گے، کیونکہ آپ جب یادداشت کا کام کرتے اسٹڈی کرتے ہیں، خاص کر جواب شکوہ، تو یہ بہت زیادہ اہم نظم ہے اور اکثر وہ اینول ایگزام میں اس سے ایک حصہ تشریح کے لیے آتا ہے۔ تو آپ اس کو صحیح طریقے سے توجہ سے آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اس تشریح کو آپ سیکھیں گے، یاد رکھیں گے اور اس کو پھر آپ استعمال کریں گے۔ تو دیکھیں، آج کے اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظم جواب شکوہ کے چوتھے بند کی تشریح کریں گے۔ تو چوتھا بند میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی دہرائی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی آسان اردو میں تشریح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تاج مسجود ملائک کی وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ایک مرتبہ ڈیئر اسٹوڈنٹ پھر آپ دیکھیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تاج مسجود ملائک کی وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس چوتھے بند کی آسان اردو میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو آپ غور سے سنیے، شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم کے اس چوتھے بند میں مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی، یہ مسلمان کی فریاد اور شکوے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ انسان، یہ مسلمان اگرچہ خاک کا بنا ہوا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ زمین پر رہتا ہے، زمین پر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے خصوصی تعلق کی وجہ سے اور اپنی بندگی اور تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام دیا ہے کہ وہ اس قدر نڈر اور بے باک ہے، کہ وہ اس قدر دلیر اور شجاع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی خفا و ناراض معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان کے مخلوق فرشتے یہ سارے آپس میں بات کر کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی آدم ہے یا وہی آدم کی اولاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اس کو سجدہ کرایا تھا، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ یعنی علمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی علم سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زندگی دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی علم سے علم کا ایک حصہ آپ کو عطا کیا، اور علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا، اور فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کا امتحان لیا تو فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور آدم علیہ السلام کو کامیابی ملی، اور اس نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو معلومات تھی اللہ کے سامنے بیان کی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ تعظیماً آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے کہ کیا یہ وہی آدم نہیں ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سامنے اطاعت اور تابعداری تسلیم کی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا
تو انہوں نے وہ سجدہ کیا، اللہ نے جس طرح حکم دیا تھا تو اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب کہتے ہیں فرشتے کہ اس انسان کی حالت ایسی ہے کہ یہ پوشیدہ باتوں کو، راز کی باتوں کو، چھپی باتوں کو وہ بہت کم سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن انکساری، عاجزی اور خاکساری کے بیدوں سے، رازوں سے، نازک باتوں سے بھی یہ ناآشنا معلوم ہوتا ہے۔ اس بن کے آخری شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کی زبانیں یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کو اپنی بات کرنے کی طاقت پر بہت زیادہ غرور ہے، گھمنڈ ہے اور ناز ہے، اور اس پر اکثر بڑائی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے، لیکن اس فریاد اور شکوے کو بیان کرتے ہوئے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ انسان اس قدر ناسمجھ اور اس طرح یہ بے خبر ہے کہ ان انسانوں کو تو بات کرنے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے دربار میں اپنی فریاد، اپنے شکوے کو کس طرح بیان کرنا ہے۔ اگر اس کو بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ معلوم ہوتا تو اللہ کے دربار میں اپنی فریاد کو اور بھی مؤثر انداز میں پیش کرتا اور اللہ کی توجہ حاصل کر لیتا اور اللہ اس کی مدد کر دیتا۔ تو یہ آج کے اس چوتھے بن کی آسان تشریح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو یاد کریں گے، سیکھیں گے، اور کسی بھی وقت امتحان میں یا کسی ٹیسٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں گے، اور طلباء و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سپورٹ کرے، اس کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولے، کیونکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو یہ ان کو بر وقت ملتے رہے گی۔ انشاءاللہ اس نظم کے سلسلے میں، پانچویں بن کی تشریح کے سلسلے میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔